جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دوگے، آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولیوں میں کروڑوں آئیں گے انشاءاللہ۔ بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے لیکن دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ دولت کو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے، دولت کو آپ سے پیار ہو جائے، دولت آپ پر مہربان ہو جائے، تو یہ دولت والا وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ چاہے آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہو، جس شہر سے ہو، جس گاؤں گلی محلے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ ویڈیو پہلے تو ایک مرتبہ پوری کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا، اور جیسے ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ پڑھنے میں اتنا آسان وظیفہ کہ بچہ بھی پڑھ لے، بوڑھا بھی پڑھ لے، جوان بھی پڑھ لے، سب پڑھ لے، آسان وظیفہ۔ جو میری دکھیاری بہنیں اور میرے بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر ساتھ ساتھ پڑھ کر آپ لوگوں کا دل مطمئن نہ ہو تو آپ لوگ کیا کریں، پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں، ایک مرتبہ دیکھ لیں، سمجھ نہ آئے تو دوسری بار دیکھ لیں، پہلے عمل کو سمجھیں اچھی طرح۔ عمل تو بہت آسان ہے لیکن جو بیچارے پڑھنا نہیں جانتے ان کا کیا کریں؟ تو وہ لوگ پہلے ایک دو مرتبہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا یہ وظیفہ۔ پھر آپ لوگ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، بنا کوئی بہانہ بنائیں کہ کل پڑھیں گے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ اپنے حالات کو بدلنا ہو تو جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہو۔ نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ بس جہاں بیٹھو سکون سے، وہاں بیٹھ کر ایک خیال رکھنا کہ اس وظیفے کو جب تک پڑھو اس دوران کسی سے آپ کو بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ تھوڑی سی بھی آپ نے بات چیت یہاں وہاں کی نا تو یہ پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وظیفہ کر لو، پھر جو کرنا ہے کرو آپ لوگ۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو جو بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو۔ اور شاید ہی میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی ایسا بندہ یا بندی جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اور اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بندہ بھی میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہو، اس کی پریشانیوں میں، دکھ تکلیف، بیماریوں میں، قرضوں میں، تنگ دستیوں میں، حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مرادوں کے لیے جب بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں نے بے شمار لوگوں کو بے شمار وظائف بتائے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو بھی میں نے ہزار لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ جو پڑھتا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت پڑھنا چاہو صبح پڑھ لو، دوپہر پڑھ لو، شام پڑھ لو، ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ پڑھ لو تو بھی کافی ہے، اور چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو ایک دن میں دو دو تین تین بار بھی پڑھ سکتے ہو، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ ایک بار اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا نا تو پیارے بھائیوں پھر آپ لوگ اس وظیفے کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ آپ لوگ کہو گے کہ میں صبح بھی پڑھوں، دوپہر بھی پڑھوں، شام بھی پڑھوں، رات بھی پڑھوں، کل بھی پڑھوں، پرسوں بھی پڑھوں، روزانہ پڑھوں، 24 گھنٹے یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے اتنے ہیں۔ پابندی نہیں کہ پڑھنا ہے، پڑھنے کی تو آپ کے اوپر ہے۔ زندگی میں ایک بار پڑھ لو تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس جب پڑھنے کے لیے بیٹھو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کوئی بھی دن ہو، پیر منگل، سال کے 365 دن میں سے کوئی بھی دن ہو، جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ نہ دن کی پابندی، نہ جگہ کی، نہ وقت کی۔ آدھی رات کو پڑھنا چاہو آدھی رات کو پڑھ لو۔ جب تک عمل کرو کسی سے بات چیت نہیں کرنی، یہ خیال رکھیے گا۔ کسی سے بھی، کسی کو آپ لوگوں کو بالکل نہ بتانا ہے کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو، کوئی عمل، کوئی وظیفہ پڑھنے لگتے ہو یا پتہ چلتا ہے تو پہلے آپ لوگ پڑھنے سے پہلے ہی سب کو بتا دیتے ہو کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری یا فائدہ ہوتا ہے تو فوراً بتانا شروع کر دیتے ہو، مجھے یہ فائدہ۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟
آپ لوگوں کو نہ ہی وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے، نہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے، اور نہ ہی وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے آپ کو بات چیت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ جائیں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ 1 منٹ کا وقت نکال لیں کہ مجھے یہ 1 منٹ یہ وظیفہ ہی پڑھنا ہے۔ اس 1 منٹ میں آپ کو پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے میں لگانی ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں 1 مرتبہ، تو پیارے بھائیوں میری بہنوں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج اس ویڈیو میں جو عمل بتلانے لگا ہوں اس میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ 2 بار میں نے پڑھ لیا، پھر پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہیں یا ذل جلال والاکرام۔ میں نے 3-4 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، کمی پیشی نہ ہو۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں، یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ، تو دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ کو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد 7 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 7 ٹائم 7 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے، فوراً سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں 1 مرتبہ، فوراً اس کے بعد آخر میں یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 ہو گیا، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں۔ سب سے آخر میں آپ کو یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ آج کے عمل میں پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل آدھی 1 منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوموں کا آخری وظیفہ تمام بہنوں اور بھائیوں دوستوں کو سب سے آخر میں 11 مرتبہ 11 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، اس کے بعد آپ کو فوراً سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آخر میں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، اس کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔